मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम तवक्कलतु अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्कि वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़-ज़िल्लि वकब्बिरहु तकबीरा तुम्मा सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अरब वल अजम अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा अम्मा बाद फ़क़ाल अमीरुल मुमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हम नहजुल बलागा का तर्जुमा और हस्ब तौफ़ीक बड़ी मुख्तसर से इसके साथ वजाहत उसका एक सिलसिला शुरू किया है और आज पहले खुतबे का दूसरा दर्स है। कल जो दर्स ख़त्म हुआ था उसमें हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान कि हज़रत फरमाया था कि कुल्लु सिफ़तिन अन्ना गैरुल मौसूफ़, कि हर सिफ़त मौसूफ़ का गैर होती है। व शहादत कुल्ल मौसूफ़ अन्नहु गैरु सिफ़ा, इस गवाही के साथ कि हर मौसूफ़ वो सिफ़त का भी गैर हो। हकीकत यह है कि जितनी सिफ़ात हम इंसान तसव्वुर कर सकते हैं उन तमाम सिफ़ात और मौसूफ़ात में बाकायदा दोइयत है, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में ऐसी कोई दोइयत नहीं है सिफ़त और मौसूफ़ के लिहाज से, क्योंकि उसकी तमाम सिफ़ात ऐन ज़ात हैं। फिर हज़रत फरमाया फमन वसफ़ल्लाह सुब्हानहु फ़क़द क़ारनहु। हज़रत फरमाते हैं कि जिसने अल्लाह ताला को मौसूफ़ बनाया उसने अल्लाह ताला को किसी दूसरी चीज़ के साथ मिला दिया। यानी जब अल्लाह ताला को किसी इस तरह की सिफ़त के साथ जिस तरह के हम जो हमारी सिफ़ात हैं, अगर हम अल्लाह ताला को ऐसी सिफ़ात के साथ इस तरह से सिफ़ात के साथ मुत्तसिफ़ करेंगे तो गोया इसका माना यह है कि हमने अल्लाह ताला को एक मौसूफ़ और उसके अलावा एक सिफ़त अलग से, यानी अल्लाह ताला को दो चीज़ें जो है ना हमने बना दिया। हज़रत फरमाते हैं वमा वासफ़ल्लाह सुब्हानहु फ़क़द क़रानहु, कि जिसने अल्लाह ताला की ज़ात को सिफ़ात के साथ मुत्तसिफ़ कर दिया तो उसने अल्लाह ताला के साथ एक और साथी मान लिया। वमन क़ारनहु फ़क़द सन्नाहु, और जिसने अल्लाह ताला के साथ एक दूसरा साथी मान लिया उसकी ज़ात के साथ तो उसने अल्लाह ताला को दो बना दिया। सन्नाहु तस्निया कर दिया यानी दो बना दिया। वमन सन्नाहु, और जिसने अल्लाह ताला को दो बना दिए फ़क़द जज़्ज़ाहु, उसने अल्लाह ताला के हिस्से बना दिए, जुज़ बना दिए। वमन जज़्ज़ाहु फ़क़द जाहिलहु, और जिसने अल्लाह ताला के जुज़ बना दिए उसने वो अल्लाह ताला की मार्फत और उसकी हकीकत से जाहिल है। और वमन जज़्ज़ाहु फ़क़द जाहिलहु, कि जिसने अल्लाह ताला को जुज़ बना दिया, अल्लाह ताला के हिस्से बखरे बना दिए, वो अल्लाह ताला से जाहिल रहा। वो मन जाहिल फ़क़द इशारा इलैह, और जो अल्लाह ताला से जाहिल हुआ वो उसने अल्लाह ताला की तरफ इशारा कर दिया। वो मन अशारा इलैह फ़क़द हद्दहु, जिसने अल्लाह ताला की तरफ इशारा किया उसने अल्लाह ताला को एक तरफ में बंद और महदूद कर दिया। ये आप मुतवज्जे इस बात की तरफ के वाक़अन जब हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं तो उसके लिए एक समत मुअय्यन करके और उसको एक हद में महदूद करके करते हैं। तो जब इंसान अल्लाह ताला की तरफ इशारा करेगा तो यानी अल्लाह ताला को एक समत में महदूद और बंद करके इशारा करेगा। तो साफ ज़ाहिर है कि जब अल्लाह ताला महदूद हो गया और जिसने अल्लाह ताला को महदूद कर दिया उसने अल्लाह ताला को फिर शुमार और गिनती में कर दिया। तो साहब इस तरफ है ये अल्लाह है वो अल्लाह है, तो साफ ज़ाहिर है कि फिर उसको जितनी सिमतें उसके तसव्वुर में आएंगी उन सब सिमतों में वो इशारा कर सकता है, उसको गिनना पड़ेगा। तो अल्लाह ताला जिसने अल्लाह ताला को महदूद कर दिया, जिसने अल्लाह ताला की हद बंदी कर दी, उसने अल्लाह ताला को
ایسی چیزوں میں شمار کر دیا جو گنتی کی جاتی ہے۔ ومن قال فیما، جس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کس چیز میں ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو ایک ایسی شے بنا دیا جو کسی شے کے اندر ہوتی ہے، کوئی دوسری چیز اس کا احاطہ کیے ہوئے ہوتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ پانی کس میں ہے، یعنی پانی جو ہے نا وہ مظروف ہو گیا، تو جس میں ہے وہ برتن اس کا ظرف ہو گیا۔ جس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فیما، کہ اللہ تعالیٰ کس چیز میں ہے، تو اس نے گویا اللہ تعالیٰ کو مظروف، تو پھر اس کی اللہ تعالیٰ کی حقیقت اتنی ہوگی جتنا وہ ظرف ہوگا، جتنا وہ برکت ہوا برتن ہوگا۔ فَقَزَّمَهُ، تو اس نے پھر اس برتن کے ساتھ گویا اللہ تعالیٰ کے احاطہ کر دیا، اللہ تعالیٰ کو اس میں مضمون کر دیا، اس تک اس کو پابند کر دیا۔ وَمَنْ قَالَ عَلَامَ فَقَدْ أَخْلَ مِنْهُ، اور جس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کے اوپر ہے، تو جب اس نے یہ مانا کہ اللہ تعالیٰ کس چیز، سوال کیا کہ کس چیز کے اوپر ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مثال کے طور پر عرش کے اوپر ہے تو باقی ساری جگہیں اس سے خالی ہیں۔ وَقَدْ أَخْلَ مِنْهُ، اس نے باقی سب پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ سے خالی قرار دے دیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ کائن لا ان حدث، وہ ایسا ہونے والا ہے کہ جو حدث سے نہیں ہوا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلے نہ ہو پھر ہوا ہو، بلکہ وہ ہے جب سے ہے، بس ہے، اس پر عدم نہیں ہے۔ لا موجود لا عن عدم، وہ ایسا موجود ہونے والا نہیں ہے کہ جو عدم سے وجود میں آیا ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ ازلی اور ابدی ہے، جب سے ہے، بس ہے، کب سے ہے ہم نہیں جانتے، اور نہ ہی اس کی کوئی وقت کے ساتھ حد بندی اور لمٹ مقرر کی جا سکتی۔ مع کل شیء لا بمفارقتہ، اللہ تعالیٰ مع کل شیء، ہر چیز کے ساتھ ہے، لا بمقارنتہ، اس طرح نہیں ہے جیسے ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ ملی ہوتی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے ہر چیز کے ساتھ، لیکن ہے ہر چیز کے ساتھ۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانیات سے پاک اور منزہ ہے۔ وہ اجسام جو ہے نا اگر ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں تو مقارنت ان میں ہوتی ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانیات سے پاک اور منزہ ہے، لہٰذا وہ جسموں کی طرح ہر ایک جسم کے ساتھ نہیں ہے لیکن ملا ہوا نہیں ہے کسی چیز کے ساتھ، لا بمقارنتہ ہی۔ خود اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید میں فرمان ہے اللہ تعالیٰ کے کہ ہم نحن اقرب من حبل الورید، ہم شاہراگ سے زیادہ قریب ہیں، یعنی شاہراگ سے زیادہ قریب ہیں۔ اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح ہمارے گوشت پوست جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح ہمارے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے لیکن ہے۔ وغیر کل شیء لا بمزایلتہ، وہ ہر چیز کا غیر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا غیر ہے، لیکن غیر ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے سے زائل ہو گیا ہوا ہے، ہٹا ہوا ہے ہر چیز سے، ایسے نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ جسموں کی خاصیت ہے کہ ان میں مقارنت ہوتی ہے اور مزایلت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہے کہ وہ دوسرے جسم کے ساتھ مقارنت رکھتا ہو یا جو ہے نا اس سے الگ ہونے کی صورت میں دوسرے جسم سے مزایلت اور علیحدگی اور زوال رکھتا ہو۔ فاعل لا بمعنی الحرکات والآلات، وہ کاموں کا انجام دینے والا ہے، کاموں کا انجام دینے والا اس طرح نہیں ہے کہ وہ کام انجام دینے کے لیے حرکت کرتا ہے، ہلتا جلتا ہے اور کام انجام دینے کے لیے آلات اور ابزار کو استعمال کرتا ہے۔ جس طرح ہم کام کرنے کے لیے، اب میں بول رہا ہوں، میں بولنے کے لیے زبان استعمال کر رہا ہوں اور اشارے کے لیے ہاتھ استعمال کر رہا ہوں، دیکھنے کے لیے آنکھ استعمال کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمام افعال انجام دیتا ہے، لیکن اس طرح نہیں کہ وہ تمام کاموں کو انجام دینے کے لیے حرکات کا محتاج ہو اور تمام کاموں کو انجام دینے کے لیے وہ آلات اور ابزار کا محتاج ہو۔ فاعل لا بمعنی الحرکات والآلات،
بصیرون اذلا منظور الیہ من خلق ہی کہ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی بصیر تھا جب دکھائی دینے والی کوئی چیز دنیا میں موجود نہ تھی۔ ہم بصیر اس وقت ہیں جب کوئی دکھائی دینے والی چیز موجود ہو، اس کو دیکھیں گے تو بصیر کہیں گے، لیکن چونکہ بصیر ہونا اللہ تعالیٰ کی صفت عین ذات ہے، لہٰذا جب سے وہ ذات ہے اس وقت سے اس کا بصیر ہونا بھی ہے، خواہ کوئی دیکھی جانے والی چیز تھی یا نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔